خدا کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے یوحنا کی انجیل 15واں باب 5ویں آیت سے 7ویں آیت تک۔ میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی مجھ میں قائم نہ رہے تو وہ ڈالی کی طرح پھینک دیا جاتا اور سوکھ جاتا ہے، اور لوگ انہیں جمع کر کے آگ میں جھونک دیتے ہیں اور وہ جل جاتی ہے۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آمین آمین۔ جو چاہو مانگو وہ سب کچھ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ بولنا ہے، جو چاہو مانگو، کچھ بھی جو چاہو مانگو سب کچھ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوگا۔ کچھ نہیں جو آپ مانگو اور خدا کہے یہ نہیں۔ خدا کے کلام میں 3 آیات ہیں جن کو پڑھا گیا ہے، اور خدا کے کلام میں سے ہم دیکھتے ہیں، میں انگور کا درخت ہوں، تم ڈالیاں ہو، جو مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہی بہت سا پھل لاتا ہے، کیونکہ مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ والی مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ۔ 5ویں آیت یہ کہتی ہے کہ ایک ایسا بھی ٹائم ہے کہ تم کچھ بھی کر نہیں سکتے۔ سب بولو، کیا کچھ نہیں کر سکتے؟ بائبل کیا کہتی ہے؟ تم کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر ایک ایسی حالت ہے، 7ویں آیت کو پڑھیں۔ اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ آمین۔ اس میں کہتا ہے جو چاہو مانگو سب کچھ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ 5ویں آیت کہتی ہے کہ تم کچھ بھی کر نہیں۔ 2 چیزیں ہیں۔ ایک حالت وہ ہے انسان کی کہ جس میں اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ جو چاہو گے وہ ہو جائے گا، جو مانگو گے وہ مل جائے گا، جو کرنا چاہو گے اڑے گا نہیں، سب کچھ ہو جائے گا۔ اور ایک حالت وہ ہے جس میں تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ چھوٹی سے چھوٹی بات کی آپ کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں، ناممکن ہو جائے گی۔ کچھ بھی کرنا چاہو گے وہ نہیں ہوگا۔ 2 حالتیں ہیں خدا کے کلام میں۔ ایک حالت ایسی ہے جس میں آپ جو چاہو کرو سب ہوتا جائے گا۔ ایک حالت ایسی ہے آپ کو چھوٹا سا بھی کام کرنا ہے، مشکل ہوگا، نہیں ہوگا، آپ کو پوری طاقت لگا کے، زور لگا کے کرنا پڑے گا۔ پنجابی چ روٹی پوری کرنی بھی اوکھی ہوئی پائے گی۔ ایک ٹائم کا کھانا پورا کرنا آپ کو مشکل ہو جائے گا۔ ایک بخار ہو جائے تو آپ پاگل ہو جاؤ گے، آپ کو سمجھ نہیں لگے گی مجھے کیا کرنا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام بھی آپ کو مشکل لگیں گے، لیکن یہ ایک حالت ہے۔ اور ایک حالت ایسی ہے آپ کے سامنے پہاڑ آ جائے، آپ کے پاس آپ کے سامنے سمندر آ جائے، آپ بیابان میں ہوں، یہاں پر من نہیں، یہاں پر روٹی نہیں، گھر نہیں، سب کچھ آپ کے لیے ممکن ہے۔ پانی نہیں، چٹانیں پانی دے سکتی ہیں، سمندر راستے دے سکتا ہے، سب کچھ۔ لیکن ایک حالت ہے، ایک حالت ایسی انسان کی کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ایک حالت ایسی ہے کچھ بھی کر، وہ حالت جو ہے وہ خود آپ نے بنانی ہے اپنی۔ آپ اپنی ایسی حالت بنا سکتے ہو کہ آپ جو چاہو وہ کر سکو۔ آپ ایسی حالت بھی بنا سکتے ہو کہ آپ کے لیے اتنا بھی کام ہو، آنسو آ جائیں پر کام نہ ہو، ایسی بھی حالت ہے۔ آپ نے خود اپنی حالت بنانی ہے۔ اگر ہم خدا کے کلام میں دیکھیں، سمسون کو دیکھو، سمسون کو خدا نے کیسا بنایا؟ ایک وقت سمسون ایسا تھا کہ ہزاروں فوج فلسطین کی ایک بندے سمسون سے لڑنے آئی، اور سمسون خالی ہاتھ تھا، کوئی تلوار، نیزہ، بھالا، کوئی اتنا بھی ہتھیار اس کے پاس نہیں تھا۔ ایسے ہی وہ تھوڑا پیچھے ہٹا، ادھر ادھر نظر ماری کیا پڑا ہے، تو ایک ہڈی اس کو نظر آ گئی۔ اس نے کہا یہی بہت ہے، کوئی تلواروں کی، لاٹھیوں کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کرنا تو خدا نے ہے اور خدا میرے اندر ہے، کرنا تو خدا نے ہے، فتح تو مجھے خدا نے بخشنی ہے، وہ میرے ساتھ ہے، مجھے صرف ہاتھ ہلانا ہے۔
وہ جانتا ہے اس بات کو، اس کو پتا میرا زور نہیں لگنا ہے، اور اس لیے وہ نہیں بھاگا کہ ہتھیار لے کے آتا ہوں، میں گھر جاتا ہوں، ادھر جاتا ہوں، ادھر جاتا ہوں، پہلے کوئی اچھے سے ہتھیار ڈھونڈ لاؤں پھر آ کے جنگ کروں گا. ایسے ادھر ادھر. اور تھے گدھے کا ایک جبڑا نیچے والا پڑا تھا، یہ منہ والی ہڈی، اس نے جلدی سے وہی بس اٹھائی. کتنی لمبی ہوتی جبڑے کی ہڈی؟ آپ کہہ لو زیادہ سے زیادہ 1 فٹ ہو سکتی ہے، اور 1 فٹ کا ہتھیار دور تک کام نہیں کرتا. تو وہ کہا تھا وہ مار نہیں سکتا، پھر تو ہاتھ میں کچھ نہیں جانا تھا. اور اس لیے وہ سب کے نزدیک، اور ان کے پاس 6-6 فٹ لمبے 7-7 فٹ لمبے نیزے اور لمبی لمبی تلواریں، وہ دور سے ہی مار سکتے تھے. پر یہ ان کے پاس جاتا اور اتنی سی ہڈی جا جا کے ان کے سر میں مارتا، پر ان کی تلواریں نہیں چل رہی تھی، وہ کچھ بھی کر نہیں پا رہے تھے. یہ اس کی ایک حالت تھی، یہ اس کا ایک ٹائم تھا. آج اس کی حالت یہ ہے، ہزاروں بندے تلواریں لے کر مار رہے ہیں اور وہ ان کے بیچ میں گھس گیا ہے، اور کسی کی تلوار اس کو ٹچ نہیں کر پائی، کسی کا نیزہ اس کو چھو نہیں پایا. اس کا لمبا ہتھیار نہیں کہ وہ دور سے مار دے، وہ ان کے اندر گھسا ہوا ہے، ان کے درمیان دوڑتا بھاگتا ہے، ان کے پاس سے گزرتا ہے، سر میں مار دیتا ہے، وہ مرتے جا رہے ہیں. 1000 بندہ مار دیا صرف ایک گدھے کی ہڈی سے، 1000 بندہ، اور اس کو کوئی زخم نہیں لگا. ہزاروں نیزے والے، تلواروں والے، کوئی اس کو ٹچ نہیں کر سکا. کیوں؟ آج اس کی ایک حالت ہے، آج اس کے پاس ایک عہد ہے، آج اس کے بال ہیں سر پر، وہ بال اس کے اندر خدا کا کلام ہے، کہہ لیں وہ ایک وعدہ ہے اس کے اندر، وہ خدا کی قدرت مسا اس کے اندر ہے، وہ ایک پاکیزگی میں، ایک وعدے میں چل رہا ہے، ایک سسٹم کے اندر ہے. خدا نے کہا تھا یہ پاورفل ہوگا، پر کبھی اس طرح اس کے سر پر نہ لگے. اس طرح ایک عہد تھا اس کا، جے اس طرح لوا لیا طاقت ختم. آج آپ کے ساتھ کوئی بھی عہد ہو سکتا ہے، ہر کسی کی ایک الگ جنگ ہوتی ہے. ایک بندے کو آتا ہے چوری کی، خدا سے یہ کہے گا آج کے بعد چوری نہ کرنا. آپ دیکھو کہ دوسرے چوری کر رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا، میں کرتا ہوں تو مجھے جو ہے بیماری لگ جاتی ہے، ان کا مسئلہ الگ ہے. خدا نے آپ کو منع کیا ہے. آج ہر کسی کا الگ الگ مسئلہ ہوتا ہے، جو آپ کا مسئلہ ہوتا ہے آپ کو اس کے ساتھ لڑنا ہوتا ہے. تو اس کا کیا تھا؟ اس کا یہ ایک عہد خدا نے رکھا تھا کہ جب تک تیرے سر پر بال رہیں گے، تیری طاقت قوت دنیا کے تمام لوگوں سے فرق ہوگی، اور لوگ حیران ہوں گے تیری طاقت سے. اور اس نے سر پر بال رکھے. وہ جانتا تھا کہ میری ماں کو خدا نے یہ حکم دیا، اور وہ حکم اس کے اندر تھا، وہ اس کے پاس علم تھا کہ میری طاقت کہاں پر ہے. سمسون جانتا تھا کہ میری طاقت میرے بالوں میں ہے. آج کا ایماندار نہیں جانتا اس کی پاور کہاں پر ہے. اگر آپ کو یہ سمجھ لگے کہ آپ کی جو کامیابی ہے وہ کیوں ہے، آپ جو تھوڑا آگے بڑھ پائے ہو اس کی وجہ کیا ہے، اگر آپ کے پاس علم ہو کہ میری طاقت کیا ہے، میرا زور کہاں پر ہے، میں کیوں کامیاب ہوں، میں جو تھوڑا سا آگے بڑھا ہوں اس کی وجہ کیا ہے، میں کہاں پر تھا، کب سے میری زندگی میں تبدیلی آنا شروع ہوئی. آپ کو اپنی اس طاقت کو، اس وعدے کو، اس عہد کو یاد رکھنا ہے. جب میں بلیس تھا، جب سب کچھ ٹھیک تھا، اس وقت میں کیسا تھا خدا کے ساتھ. کوئی عہد ہوتا ہے آپ کی زندگی میں، جس وقت خدا نے آپ کو بلیس کیا ہوتا ہے اس چیز کو یاد رکھنا ہوتا ہے آپ نے، کہ میں کیسے بلیس ہوا، کیسے خدا نے مجھے برکت دی. سمسون جانتا تھا، وہ سے پوچھتے تیری طاقت کا راز کیا ہے، وہ جانتا تھا میری طاقت کا راز بالوں میں ہے. اگر آپ جانتے ہو آپ کی طاقت کیا ہے، وہ کہتے نا میرا زور بن جا خداوند خدا، کہتا میری طاقت، میرا زور. داؤد جانتا ہے، کہتا میری کومک کہاں سے آئے گی، کومک میں نا مدد. داؤد کہتا ہے میری کومک کہاں سے آئے گی. پھر آپ وہ خود ہی کہتا ہے نا میں جانتا ہوں میری کومک خداوند سے آئے گی. وہی میرا زور، میری طاقت، وہ میرے چھپنے کی جگہ، وہی میرا اونچا برج، اور وہی میرا چھڑانے اور بچانے والا ہے. وہ جانتا تھا کہ میرا زور جو ہے وہ خداوند ہے. آپ کا زور کبھی کبھی زبان ہے. میں جھوٹ بول کے میں کسی نے پھڑائی دینی ہی نہیں. تو آپ فخر کرتے ہو اپنی زبان پر، آپ فخر کرتے ہو چلاکی پر، فخر کرتے ہو اپنی حکمت پر،
اور آپ زیرو ہونا شروع ہو جاتے ہو. وہ الجھنیں آتی ہیں, پھر ان کا حل آپ کے پاس نہیں ہوتا. لیکن سمسون واقف تھا کہ میرا زور کہاں پر ہے, میری طاقت کا راز کہاں پر ہے. وہ جانتا تھا میری طاقت جو ہے, میرا زور جو ہے, اگر میں دوسروں سے فرق ہوں تو اس کی وجہ کہ میری ماں کے ساتھ جو خدا نے عہد باندھا, میں اس عہد میں قائم ہوں. خدا نے کہا اس کے بال نہ کٹوانا, اور میرے بال آج تک قائم ہے. جب تک میرے بال سر میں قائم ہیں اس وقت تک میرے بازوؤں میں طاقت جو ہے وہ قائم ہے. آج ایک ایماندار کا زور جو ہے وہ یسوع مسیح نے کہا کہ جب تک تمہیں عالم بالا سے قوت کا لباس نہ ملے, یروشلم سے باہر آپ کی قوت کون ہے؟ سب بولو کون ہے آپ کی طاقت؟ اور اگر ایک ایماندار کے ساتھ پاک روئی نہ ہو تو وہ کھوکھلا ہے, وہ کمزور ہے, ویک ہے, وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں, کچھ نہیں کر سکتا. ساری عمر دوڑے گا اور آخر پر جب رزلٹ دیکھے گا زیرو ہوگا. کوئی رزلٹ نہیں ہوگا, کچھ بنتا ہوا نہیں, صرف آنا جانا نظر آئے گا. لیکن کچھ بھی چیز آپ دیکھو, کچھ بھی پروموشن نہیں ہو رہی ہوگی, کچھ بھی ایسا نہیں ہو رہا ہوگا آپ کی زندگی میں. وہاں پر ہی ہوں گے جہاں پر آپ 5 سال پہلے تھے, 4 سال پہلے تھے, 2 سال پہلے تھے. سو آپ کو دیکھنا ہے 5 سال سے آپ بے ایمانیاں کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, آپ مختلف ورک کر رہے ہو, اپنے اپنے طریقوں سے آگے بڑھنے کے لیے زور لگا رہے ہو, پر دیکھو کیا ترقی ہوئی ہے, کیا ہے آج. جدھر آپ 5 سال پہلے تھے آپ سیم اسی جگہ پر پیچھے گئے ہو, آگے گئے ہو, کدھر گئے ہو, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. وہ جانتا ہے سمسون کہ میری طاقت جو ہے وہ میرے بالوں میں. ایک ایماندار کے پاس نالج ہونا چاہیے کہ آپ کی کامیابی کی بنیاد کیا ہے, آپ کی طاقت جو ہے وہ کس چیز کے وسیلہ سے ہے. آپ کی جو پاور ہے وہ آپ کی دعائیں زندگی ہے, آپ کی پاور پاکیزگی ہے, آپ کی پاور زبان کو لگام دینا ہے, آپ کی طاقت جو ہے وہ آپ کا درست سوچنا اور درست بولنا ہے. اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پاکیزگی آپ کے اندر نہیں ہے تو آپ ویک ہو, آپ کے پاس کوئی طاقت نہیں. سمسون جانتا ہے کہ میری طاقت جو ہے وہ میرے بالوں کے وسیلہ سے ہے. بال کیا ہیں؟ بال ایک عہد ہیں. آپ بال رکھ لو, میں رکھ لوں, طاقت نہیں آئے گی. ہم اس عہد کا حصہ نہیں ہے. سمسون کو خدا نے کہا تھا تو نے بال رکھنے ہیں. ہمیں کیا کہتا ہے خدا؟ تو نے روزہ رکھنا ہے. دوسرے کو کہتا ہے تو نے ساری رات دعا کرنی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے سب کچھ بیچ کر پیسہ دینا ہے چرچ کو. آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے وزٹ کرنے کے لیے جانا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب کے لیے جو یسوع مسیح کا جیزس کا پلان ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے. ہر کسی کو ذہن میں خدا فرق چیزیں ڈالتا ہے. جو آپ کو کرنے کے لیے کہا گیا وہی آپ کا عہد ہوتا ہے. جس چیز کے لیے خدا آپ کو کھڑا کر رہا ہے آپ نے وہ کرنا ہے تو آپ نے کامیاب ہونا ہے. وہ بال اس کے عہد تھے, وہ اس کا ورک تھا جس کو کرنا تھا. آج آپ کا ورک کوئی بھی ہو سکتا ہے. آپ کو غصہ آتا ہے, جذباتی ہو جاتے ہو, بس یہی ورک ہے, غصے پہ کنٹرول کرو, آپ آگے بڑھ جاؤ گے. آپ فوراً ناراض ہو جاتے ہو, بائبل میں اس میں لکھا ہے نا خفگی کس کے سینے میں رہتی ہے؟ ہاں جی, بائبل میں لکھا ہے خفگی احمقوں کے سینہ میں. جڑے احمق ہوندے نے, احمق ایک بائبل کی لعنت ہے. احمق کہا جاتا ہے جو کہے کوئی خدا نہیں. احمق بندہ جو ہوگا انہوں پانی فول ٹھنڈا نہ, تھوڑا جہا گھٹ ٹھنڈا انہیں راہ کہے گا رہن دے تو یہ بندہ ہے. منو پاجی میں گیا سا پانی نہیں سے ٹھنڈا دیتا. سال بعد بھی اس کے دل میں وہ حماقت ہوگی اس کی. اور جو لوگ جانتے ہیں خدا کو ان کو گالی بھی نکالیں وہ بھول جائیں گے, شام تک کہیں گے کوئی بات نہیں, پھر کیا ہے یار, سب نکالتے ہیں, اس نے نکالی تو کیا ہوا. یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں. اور جو چھوٹے لوگ ہیں, احمق لوگ ہیں, اتنی سی بات پہ غصے اور ہمیشہ دل میں خفگی, اینی ٹھیک اینی, یہ حماقت ہے. بائبل میں لکھا ہے چھوٹی باتوں پہ اگر آپ کو غصہ آتا ہے تو یہی آپ کا ورک ہے. اگر آپ کو جلد بولنے کی آتا ہے تو یہی آپ کا ورک ہے. اگر بار بار گر جاتے ہو یہی آپ کا ورک ہے. آپ کو دیکھنا ہے آپ کی زندگی میں ہوتا کیا ہے, آپ کی پریشانی کب پیدا ہوتی ہے. سمسون اس بات کو جانتا ہے کہ اس کی پاور کیا ہے. کلیسیا کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آپ کی جو پاور ہے وہ کیا ہے. جتنا پاک روح کے ساتھ آپ کی اٹیچمنٹ بڑھتی جائے گی اتنی زیادہ آپ کی پاور بڑھتی جائے گی. سمسون آج پاورفل ہے. آج وہ وچن پہ کھڑا ہے, کلام پہ کھڑا ہے, خدا کے وعدوں پر کھڑا ہے.
جو اس کے ساتھ کلام ہوا اس کلام پہ کھڑا ہے، میں نے بال نہیں کٹوانے، یہی کلام ہے اس کے لیے. سو کیا ہوا، ایک وقت آیا بدی بڑھ گئی. آپ کسی کام میں پڑھتے ہو نا، آپ کو عادت پڑتی جاتی ہے. آپ چائے کی طرف دیکھنا شروع کرو نا، آج ایک کپ پیتے ہو، کل کو 2، پرسوں کو 3، بڑھتے جاؤ گے. اب جو بھی کرو پھر آہستہ آہستہ بندہ اس میں بڑھتا جاتا ہے. وہ گیا، ایک لڑکی کو دیکھا، ٹھیک ہے، فرسٹ تھی، پہلی شادی تھی، ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن بس اس کو عادت پڑ گئی، ادھر سے ادھر، اور جیسے ہی وہ عورتوں کے چکر میں پڑتا گیا، آخر پر وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ آج وہ مکمل طور پر بھول گیا کہ یہ راز مجھے بتانا ہے. یا جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کی عقل پر پردہ پڑ جاتا ہے. بدی جو ہے وہ آپ کے ذہن کو بند کرتی ہے، آپ کو نہیں سمجھ لگتی کہ ابھی مجھے کیا لینا ہے. بائبل مقدس میں بڑے سارے لوگوں نے رانگ ڈیسیجن لیے، غلط ایکشن. جیسے داؤد کا رانگ ڈیسیجن تھا، یعنی یہ غلط ایکشن تھا اس کا، کہ اس نے کیا کہا، اس نے کہا مردم شماری کراؤ، گنتی کرو. خدا نے کہا نہیں، یہ اس کا غلط ایکشن تھا، اس کا یہ غلط ورک تھا اس کا. خدا ناراض ہوا، آفت آئی. جب آپ رانگ ڈیسیجن لیں گے کوئی بھی زندگی کے اندر، اس وقت ہوگا جب آپ کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہوگا. سو جب وہ گناہ میں بڑھا، وہ ایک دم ایک کسبی دوسری کسبی، ایک عورت دوسری عورت، اور جب خدا پھر اس سے ناراض ہوا اور اس کی عقل پر پردہ پڑ گیا. اور جب عقل پر پردہ پڑا تو واقعی غلط حرکتیں کرنے لگا. اب دیکھو، ایک دفعہ اس عورت کو اس نے بتایا، لڑکی نے پوچھا بتا تیری طاقت کا راز کیا ہے. اس نے کہا مجھے ان رسیوں سے باندھ دو تو میری طاقت جاتی رہے گی. اس عورت نے واقعی رسیوں سے باندھ دیا اور اس نے بلا لیا فوج کو. اس کو پتہ چل گیا یہ عورت وفادار نہیں، جو میں نے کہا اس نے وہ کر دیا ہے، اور فوج کو بھی بلا لیا ہے. آج کے بعد تو اسے کبھی نہیں چاہیے تھا کہ اس عورت کو بتاتا کہ میری طاقت کا راز. پر جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے پھر نہیں کسی کو پتہ چلتا مجھے کیا کرنا ہے. پھر وہ ایسی حرکتیں کرے گا بندہ، سب کو پتا ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے، لوگ ہنس رہے ہوں گے، اور وہ ایسے باندر کی طرح کر رہا ہوگا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں میں مداری کر رہا ہوں. سو جب عقل پہ پردہ پڑتا ہے پھر بندہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. سو کیا ہوا، دوسری غلطی کی، دوسری دفعہ پھر بتایا، اس عورت نے پھر وہی کیا، پھر بتایا، پھر وہی کیا، اور پھر بھی وہ بتاتا ہی جا رہا ہے. اور اب اسے پتہ چل گیا کہ یہ عورت میرے لیے خطرہ ہے، جو میں کہتا ہوں یہ کر دیتی ہے. پھر بھی اس نے اس کو سچ بتا دیا کہ میرے بال کاٹ دو. آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بچے سے پوچھو نا بتانا چاہیے تھا کہ نہیں، تو بچہ بھی بولے گا اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا. آپ کو بھی پتا ہے کہ نہیں بتانا چاہیے. کتنے لوگوں کو پتا ہے؟ دیکھو آپ سب کو دیکھو پتا ہے کہ اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا، پر سمسون جو خدا کا نذیر ہے اس کو نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ کیونکہ آج اس کی عقل پر جو آپ کی چلاکیاں ہوتی ہیں نا، جو اندر سیاست ہوتی ہے، جو اندر بے ایمانی ہوتی ہے، ذہن میں عزت بنانے کا چکر، اپنے آپ کو فام دکھانے کا، خوبصورت دکھنے کا، جو اور آپ کے اندر سیاستیں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کی عقل پر پردہ ڈال دیتی ہیں اور آپ کو نہیں سمجھ لگتی. آپ وہ کرتے ہو جس سے آپ کی روحانی پرسنالٹی ختم ہو جاتی ہے. سو ایک بندہ ہے جانتا ہے سارا کچھ، لیکن وہ کیا جو ایک بچے کو بھی پوچھو وہ بھی کہے گا نہیں کرنا، پر وہ کر گیا. کیا ہوا؟ آپ جب غلط حرکتیں کرتے ہو تو اس وقت آپ کی عقل پر پردہ پڑتا ہے. مثال کی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ہلاکت سے پہلے تکبر آتا ہے. ہلاکت سے پہلے تکبر. بندہ ہلاک نہیں ہوتا ایک دم، صرف تکبر آتا ہے. ہاں میرا کوئی کی کر سکے گا، میں تو انج کر دیا گا. خدا کہتا اچھا 2.5 لاکھ بولتا ہے، چلو ابھی پتہ چل جاتا ہے. تو ایک بچہ ہی پھر ایسا تنگ کرتا ہے، بچہ ہی ماں یاد کرا دیتا ہے. سو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری طاقت کیا ہے، کیا کرنا ہے تو کیا ہو جانا ہے. آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ اس کرنے سے مجھے کیا ہونا ہے. جن لوگوں کو فوڈ کا نہیں پتا کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، وہ کچھ بھی غلط کھا کے بیمار ہو سکتے ہیں. آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہونا چاہیے یہ چیز گرم ہے، یہ ٹھنڈی ہے، یہ خشک ہے، یہ وائی ہے، یہ بادی ہے، یہ کیا ہے، تو پھر ہی آپ تھوڑا اپنے آپ کو ہیلتھی رکھ پاؤ گے. لیکن اگر آپ کے پاس بالکل ہی نالج نہیں کسی چیز کا تو پھر آپ ہمیشہ بیمار رہو گے. بار بار آج ٹیڑھ چ پیڑتا ہے، آج میدے چ پیڑتا ہے، سر چ پیڑتا ہے، دل تے پیڑ.
تو کوئی نہ کوئی پیڑ آپ کو لگا رہے گا، کیونکہ آپ کے پاس کھانے پینے کا نالج نہیں. سو اس لیے آپ کے پاس کچھ علم ہونا بہت ضروری ہے. سو کیا کیا ہے سمسون نے؟ وہ کیا جو نہیں کرنا چاہیے تھا. ہم کبھی کبھی وہ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے. وہ بھول گیا. آپ کو علم ہونا چاہیے کہ جو بھی ہو جائے یہ مجھے نہیں کرنا، کچھ بھی ہو جائے یہ مجھے نہیں کرنا ہے. نالج ہونا چاہیے آپ کے پاس کہ یہ کر دیا تو پھر پوری زندگی پرابلم ہے، اس لیے یہ کبھی نہیں کرنا. یہ سمجھ ہونی چاہیے آپ کو. سمسون کو ایک بار سمجھ ہونا چاہیے کہ یار یہ عورت ڈینجرس ہے، میں نے بتایا اس نے فوری کر دیا، تو سوچو اگلی دفعہ بتاؤں گا تو یہ کیا کرے گی. پھر بتایا، پھر کر دیا. اور آج ابلیس آپ کی عقلوں پر پردہ ڈال کے آپ سے وہی کرواتا ہے جو آپ ایک بار کرتے ہو، پھر آپ وہی کرتے ہو، پھر آپ وہی کرتے ہو، پھر آپ وہی کرتے ہو، اور پھر اتنی دفعہ کرتے ہو کہ بعد میں آپ کے پاس وہ کرنے کا چانس ہی نہیں رہتا. سمسون کی ناکامی یہ کہ وہ بھول گیا کہ کیا مجھے نہیں کرنا. سو سمسون ایک وقت میں اتنا پاورفل ہے، خالی ہاتھ ہیں، ہزاروں لوگ ہیں اور وہ مار رہا ہے. 1000 بندہ تو مار ہی دیا اس نے ایک جبڑے کی ہڈی سے، اور پھر باقی ڈر کر بھاگ گئے. لیکن یہ پاور جو ہے اس کے راز اس کا عہد ہے. عہد توڑا. آج سمسون ہزاروں لوگوں کو مار رہا ہے، اور کل وہی سمسون جب خدا کے عہد سے باہر چلا گیا، ایک لڑکی کے پیچھے اپنے بال کٹوا بیٹھا، خدا کے عہد کو توڑا، تو ایک غلام عورت کی طرح، عورتیں چکی پیستی تھی اس وقت، تو وہ جیل کے اندر ایک عورت کی طرح کیا کر رہا ہے؟ چکی پیس رہا ہے. سوچو یہ حالت کیسے ہوئی کہ ایک وقت میں ایک قاضی ہے، وہ ہزاروں لوگ، ملک، فوجیں ڈر رہی ہیں اس سے، اور ایک وقت میں ایک عورت کی طرح بن کر وہ عورتوں کی طرح عورتوں والے کام چکی پیس رہا. یہ حالت کیسے ہوئی جب وہ عہد سے باہر گیا؟ آپ کی یہ حالت کیسے ہو سکتی ہے جب آپ خدا کے کلام سے باہر جاتے ہو؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کام میری حالت کو خراب کرتا ہے، میں نے کبھی یہ والا کام نہیں کرنا. آپ کی کامیابی، ترقی کا راز دن رات کام کرنا نہیں، بلکہ کلام میں قائم رہنا ہے. یہ سمجھ آپ کو ہونی چاہیے. سو ایک وقت میں جیسے بائبل کہتی 5ویں آیت میں تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، 7ویں آیت کہتی کچھ بھی تمہارے لیے ناممکن نہیں ہوگا. آج سمسون کے لیے جب خدا میں وہ قائم ہے، جب خدا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آج کچھ بھی اس کے لیے ناممکن نہیں ہے. کل کو اس نے عہد توڑ لیا، ایک عورت کی باتوں میں آ گیا، میٹھی میٹھی باتیں اس پر اثر کرنے لگیں. آج پھر کیا ہے؟ وہ پاور، وہ طاقت، وہ نام سب ختم. آج کیا کر رہا ہے؟ وہ ایک چکی پیس رہے. آج بڑے ایماندار غربت کی چکی پیس رہے ہیں. گلا نہ کرو پادریوں پہ، چرچوں پہ، خدا پہ بھی نہ کرو. آپ چکی تک کیوں پہنچے؟ یہ سوچنا ہے آپ کو. آپ چکی تک کیوں پہنچے؟ خدا نے آپ کو اپنی شکل و شبیہ پر بنایا تھا. خدا نے آپ کے لیے پہلے ہی ایک باغ تیار کیا. خدا نے آپ کے لیے پہلے ہی سارا ایک پاورفل انتظام کیا. سب کچھ آپ کے لیے ہو چکا تھا، ہو چکا ہے. نجات کا کام ہو چکا، کفارہ ہو چکا، کھانے پینے کا ذمہ یسوع مسیح نے اٹھا لیا. خدا نے آپ کی شفا کے لیے کوڑے کھا لے، صلیب پر جان دی، آپ کی بیماریاں چلی جائیں ہمیشہ کے لیے. پھر بھی سب کچھ ہو رہا ہے، کیوں؟ اور آج اگر کلیسیا کے ایک بندہ چکی پیس رہا ہے، غربت کی، بیماری کی، پریشانیوں کی، اور مختلف چکیوں تک وہ پہنچا ہے، تو اس کی وجہ دیکھو. خدا نے تو اس کو سمسون بنایا تھا. خدا نے ایک چکی پیسنے والا غلام، اس کو خدا نے آپ کو اپنی شکل اور شبیہ پر بنایا. چکی اگر پیس رہے تو ذمہ وار آپ خود ہو. ایک وقت میں یسوع نے کہا تم کچھ نہیں کر سکتے ہو جب تم مجھ میں قائم نہیں. اگر قائم ہو تو آپ سب کچھ. قائم کیا ہے؟
قائم رہنا. آپ کو چرچ آنا ہے, سنڈے سروس آنی ہے, منگل کی میٹنگ آنا ہے, آپ کو کوئی چرچ کی میٹنگ مس نہیں کرنی ہے, آپ کو نائٹ پریئر میں آنا ہے, آپ کو ٹیری نائٹ کرنی ہے, فل نائٹ پریئر ہفتے میں 1 دفعہ ہونی چاہیے, ہفتے میں 1-2 روزے ہونے چاہیے. اگر آپ زیادہ مشکل میں ہو 3-4 روزے رکھو ہفتے میں, بڑے بڑے کارنامے کرو خدا کے لیے, تاکہ آپ کے اندر روحانی پاور بڑھے, قوت بڑھے, آپ ان ہزاروں ابلیس کی ان مصیبتوں کو, مشکلات کو آپ خالی ہاتھ بھی بھگا سکو, اور کوئی ابلیس کی غلامی کا جوا آپ پر نہ آنے پائے. سو ذمہ دار ہم خود ہیں. ایک وقت میں آپ سب کچھ کر سکتے ہو, اور ایک ایسا ٹائم آتا ہے جس میں آپ کچھ بھی کر نہیں سکتے ہو. کیا حالت ہے؟ سب کچھ کرنے والی حالت ہے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں میں اس حالت میں ہوں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں؟ آمین. تو باقی کس حالت میں ہو؟ بہت سارے لوگ چکی پیس رہے ہیں. آپ نے چکی نہیں پیسنی. ذہن رکھو, خدا نے آپ کو آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا ہے. دوبارہ غلامی کے جوئے میں نہ جتو. آپ کی تلخ کلامیاں آپ کو غلامی تک لے کے جاتی ہیں. آپ کی خود غرضیاں, آپ کا سیکس, آپ کی نافرمانیاں آپ کو غلامی تک لے کے جاتی ہیں. خدا نے آپ کو آزاد کیا ہے. خدا نے آپ کو بادشاہی کے فرزند بنایا ہے. خدا نے سمسون بنایا, وہ غلام بن گیا, غلطی اس کی اپنی ہے. بار بار گناہ کی وجہ سے عقل بند ہوئی, سمجھ لگنا بند ہو گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا. آج لوگ روتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, سر درد کرتا ہے سوچ سوچ کے. ایک حالت ایسی جب وہ سب کچھ کر سکتا ہے, 1000 بندے کو مار سکتا ہے. ایک حالت ایسی کہ کوئی اوپر کھڑا بھی نہیں اور وہ بس چکی پیستا جا رہا ہے, غلام ہے, چکی پیستا جا رہا ہے, غلام ہے. کس نے بنائی حالت؟ آپ کی حالت کو ذمہ وار آپ خود ہو. لیکن ذہن میں رکھو, آپ بلائے گئے ہو بڑے کاموں کے لیے. خدا نے آپ کو بادشاہی کے فرزند بنایا ہے. آپ چھوٹے کاموں کے لیے نہیں ہو. خدا نے آپ کو بلیس کیا, آزاد کیا ہے تاکہ آپ ہمیشہ آزاد رہو. آپ سمسون کا پہلا پارٹ بن سکتے ہو, آپ سمسون کا سیکنڈ پارٹ بن سکتے ہو. آج بڑی ساری موویز اور بڑے سارے میسج بھی ایسے ہوتے ہیں, پارٹ 1 پارٹ 2 آتا ہے. تو آپ سمسون کا پارٹ 1 دیکھ سکتے ہو, آپ اس کو کاپی کر لو. آپ سمسون کا پارٹ 2 دیکھ لو, یہاں سے پارٹ 2 شروع ہوتا ہے. ایک لڑکی آ رہی ہے, دوسری آ رہی ہے, جناب یاشی چل رہی ہے, محفلیں چل رہی ہیں, سارا کچھ چل رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا ہے. پر اس مزے کا رزلٹ کہاں پر تھا؟ جب وہ جیل میں چکی پیس رہا ہے. اس کا رزلٹ کب؟ جب لوگ اسے چھیڑ رہے ہیں, کہتے ہیں تماشا کر کے دکھایا کہ میں تماشا, ایک جانور کی طرح وہ تماشا بنا پڑا. 2 پارٹ ہیں سمسون کے. آپ کس کو کاپی کر رہے ہو؟ اگر آپ پہلا پارٹ ہو تو آپ خدا کے کلام پر کھڑے ہو, آپ وعدوں کو پورا کر رہے ہو, آپ فرما برداری کر رہے ہو, آپ دعائیں زندگی بسر کر رہے ہو, آپ پیسے میں وفادار ہو, آپ کھانے پینے میں وفادار ہو, آپ پرہیزگاری میں وفادار ہو, آپ چرچ کے ساتھ وفادار ہو, پاسٹروں کے ساتھ وفادار ہو, خدا کے ساتھ وفادار ہو, تو آپ پہلا پارٹ ہو سمسون کا, کہ کوئی ابلیس کی قوت آپ کے سامنے کبھی کھڑی نہیں رہ سکے گی. اور اگر آپ پارٹ 2 بنو گے, عیاشیاں, دل پشوری, جو دل میں ہے وہ کرنا ہے. رات کدھر ہے, دن کدھر ہے, کبھی چوک میں, کبھی محلے میں, گھر میں پہنچ نہیں ٹکتا, ہاں جی, غصہ آ رہا ہے, نفرت آ رہی ہے, کیا کچھ ہو رہا ہے, تو آپ 2 ہو. اور رزلٹ وہ نکلے گا پارٹ 2 کا کہ آپ ایک باندر کی طرح تماشے کر رہے ہوگے اور لوگ مسکرا رہے ہوں گے. ایسے ہی تھا نا, وہ کیا کر رہا تھا؟ بائبل کہتی ہے اس کو چھوڑا گیا تھا اور وہ کہتے تھے ہمارا یہ تہوار ہے, اس پر سمسون کو لاؤ, وہ ہمیں کوئی کھیل کر کے دکھائے. اس کی آنکھیں نکالی گئی تھی اور وہ اندھا تھا اور باندھا گیا تھا اور اسے میدان میں چھوڑا گیا, اور وہ میدان میں کیا کر رہا ہے؟ مختلف ایٹمیں کر کر کے دکھا رہا تھا. واقعی وہ ایک تماشا کر رہا تھا جانور کی طرح, جیسے ریچھ کو نچایا جاتا ہے, بندر کو, ایسے وہ کر رہا تھا. اور وہ لوگ تالیاں مار مار اس پر ہنس رہے تھے, کہتے یہ دیکھو ہزاروں کو مارنے والا. تو یہ بدی کا رزلٹ ہے. آپ کی جو حالت ہے وہ بدی کی وجہ سے ہے. اگر اپنے دلوں کو صاف کرو, پاک کرو, اگر ایماندار ہو جاؤ, وفاداری میں کھڑے ہو جاؤ, تو آپ کا رزلٹ سمسون کا پارٹ 1 ہے. اگر آپ بدی میں جاؤ تو آپ پارٹ 2 ہو, اور اس کا رزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے. سو جو کرو گے وہ آپ بھرو گے, جو آپ بوئیں گے وہ آپ کاٹیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے وہ میٹھا بیج بوئیں اور کڑوا کاٹیں, ایسا نہیں ہو سکتا. جو آپ نے بونا ہے وہ آپ نے دیا کرو, تمہیں بھی دیا جائے گا. سو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ پارٹ 1 ہو یا آپ پارٹ 2 ہو. کیا بننا ہے؟ زور سے بولو, پارٹ 1. رزلٹ آنا چاہیے. آپ کی پاور, قوت ابلیس کو شرمندہ کرے. آمین. آپ ہزاروں کو بچاؤ یسوع کے جلال کے لیے, جیسے
समसून ने हजारों को मार गिराया। आपने इब्लीसी कुव्वतों को मार गिराना और उसकी गुलामी से समसून को खुदा ने बुलाया था इसराइलियों की रिहाई के लिए। वो गुलामी में थे, फलस्तीनी तंग कर रहे थे। खुदा ने समसून को चुना कि ये हजारों को आज़ाद करवाए। आप उन हजारों को आज़ाद करवाने के लिए चुने गए हो। लेकिन अगर आप पार्ट 1 हो तो आप वाकई इब्लीस के हजारों को मारोगे और खुदा के लिए हजारों को आज़ाद करवाओगे। लेकिन अगर आप उस मुकाम, उस स्टेज पर खड़े हो तो सो खुदा की बरकत वो हमारी पावर और हमारी ताकत है। सो समझने आपको कलाम को बेहतर तौर पर अगर इस तरह से सीख के आप चलेंगे तो आप कभी भी नहीं गिरने वाले हो। कोई कमजोरी कभी नुमायां नहीं होगी। आपकी पावर लोग देखेंगे, आपकी ताकत का जब वो चर्चे होंगे रूहानी पावर के। सो जरूर आपको कायम रहना है ताकि खुदा आपके वसीला से अपना जलाल ज़ाहिर करे। आमीन।